Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we will discuss an important question. Does Islam consider women less intelligent than men? Some people misinterpret Islamic text, especially a hadith in Sahih al-Bukhari, to claim that Islam devalues women's intelligence. But what does Islam actually teach? What does modern science say about male and female intelligence? In this video, we will cover Islamic context and explanation, logical reasoning, scientific research, and male and female intelligence. Watch till the end for a well-researched answer. हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसको बुखारी शरीफ के अंदर और बहुत सारी अहादीस के अंदर मेंशन किया गया है। इस हदीस को लेकर ऑब्जेक्शन किए जाते हैं। इस हदीस के अल्फाज है ये क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा रअयतु मिन नाक़िसाति अक़लिन व दीनिन, कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैंने नहीं देखा किसी को भी अक्ल और दीन में सबसे ज्यादा कम वाला। I have not seen anyone more deficient in intelligence and religion than you women. यानी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम बता रहे हैं कि औरतों से ज्यादा कमजोर और कम डिफिशिएंट वाली मैंने किसी को नहीं देखा। यानी फीमेल वीमेन अक्ल और दीन के अंदर नाक़िसातुल अक्ल होती है, डिफिशिएंट होती है, उनके पास एज कंपेयर टू मेल कम इंटेलिजेंस होता है। इस हदीस के जो अल्फाज है यही बता रहे हैं। इस हदीस को मिस इंटरप्रेट करके बताया जाता है कि इस्लाम का ये कहना है कि औरतें नाक़िसातुल अक्ल होती है, औरतों के पास फीमेल के पास ज्यादा इंटेलिजेंस की इफिशियंसी नहीं पाई जाती है। Women are more deficient in intelligence and religion as per this hadith. इस हदीस के अल्फाज वर्ड से यही पता चलता है कि औरतें फीमेल के पास ज्यादा माइंड नहीं होता है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस हदीस को देखते हैं कि प्रोफेट सेड I have not seen anyone more deficient in intelligence and religion than you women. A cautious, sensible man can be led astray by some of you. यानी औरतें एक कॉशियस मुहतात सेंसिबल मैन को भी गुमराह कर सकती है, उनको अपने हाथ में ले सकती है। The women asked, O messenger of Allah, what is deficient in our intelligence and religion? जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये लफ्ज कहा, ये जुमला बोले, कहे सेंटेंस बोले, तो औरतों ने कहा कि ओ मैसेंजर ऑफ अल्लाह, ओ अल्लाह के पैगंबर, व्हाट इज डिफिशिएंट इन आवर इंटेलिजेंस एंड रिलीजन, कि हमारे मजहब और इंटेलिजेंस में कौन सी डिफिशियंसी है, कौन सी कमी है। He said, isn't the testimony of a woman equal to half testimony of a man? क्या दो औरतों की गवाही एक मर्द की गवाही के इक्वल नहीं है। अलैसा शहादतुल मरअति मिस्लु निस्फ़ि शहादतिर रजुल, यह हदीस के अल्फाज है कि औरतों की गवाही मर्दों की गवाही की आधी है। यानी दो मर्द की गवाही एक मर्द की गवाही के इक्वल है। यह हदीस खुद ये नाक़िसातुल अक्ल को बताती है कि यहाँ पे जो नुक्स या डिफिशियंसी की जो बात की जा रही है किस कंटेक्स्ट में की जा रही है। यह हदीस इस हदीस के टुकड़े का ये हदीस का ये टुकड़ा जवाब है कि यहाँ पे शहादत की बात हो रही है और यहाँ पे फाइनेंशियल अफेयर्स, फाइनेंशियल मैटर के अंदर ये जो तजारत हुआ करता था उसके अंदर का औरतों की गवाही को मर्दों की गवाही के आधा करार दिया गया है। न कि जनरल कंटेक्स्ट के अंदर ये बात नहीं हो रही है, बल्कि स्पेसिफिक कंटेक्स्ट के अंदर हो रही है कि औरतों की गवाही फाइनेंशियल मैटर में, बिजनेस में दो औरतों की गवाही एक मर्द के इक्वल है। क्यों? इसलिए कि उस जमाने के अंदर औरतें और फीमेल फाइनेंशियल अफेयर के अंदर ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया करती थी, इसलिए दो गवाही को माना गया। लेकिन अदर जो मैटर्स हैं जैसे रिजात के अंदर और ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर हो गया या प्रेगनेंसी के अंदर हो गया, इसके अंदर एक औरत की गवाही काफी है। बल्कि बहुत सारे मैटर ऐसे हैं जहाँ पे मर्दों की गवाही एक्सेप्टेबल नहीं है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ औरतों की गवाही मानी जाती है। और बहुत सारे मैटर ऐसे हैं जहाँ पे सिर्फ मेल की गवाही कंसीडर किए जाते हैं, फीमेल की टेस्टिमनी कंसीडर नहीं की जाती है।
बारकफ ये हदीस ये बताती है कि जनरल कंटेक्स्ट के अंदर बात नहीं हो रही है, बल्कि स्पेसिफिक कंटेक्स्ट के अंदर बात हो रही है जो फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड है, और फाइनेंशियल मैटर की कुरान की खुद आयत बताती है। और ये हदीस चूंकि आप अलैहिस्सलाम के अल्फाज हैं, लेकिन ये हदीस कुरान करीम की एक आयत की तफसीर है, उस आयत को बताती है, ना कि आप अलैहिस्सलाम के अल्फाज हैं, लेकिन ये डिस्क्रिप्शन है कुरान करीम की उस आयत का, जिसको हम बाद में बताते हैं। जैसे यहाँ पे है कुरान करीम की आयत है, वस्तशहिदू शहीदैन मिन रिजालिकुम फइन लम यकूना रजुलैन फरजुलुन व मरअतान मिम्मन तरज़ून मिन अश-शुहदाई अन तज़िल्ल इहदाहुमा फतुज़क्किर इहदाहुमा अल-उखरा। यहाँ पे वस्तशहिदू, यहाँ पे पूरे बिजनेस की बात हो रही है कि जब बिजनेस किया जाए, रेहन रखा जाए, और तो उस सूरत में गवाही के बारे में वस्तशहिदू शहीदैन मिन रिजालिकुम, कि दो गवाह बना लो मर्दों में से, फइन लम यकूना रजुलैन, अगर दो गवाह मर्द ना हो तो फरजुलुन, एक मर्द और दो औरतें गवाही होनी चाहिए जिसको तुम पसंद करते हो। क्यों? अंतजिल इहदाहुमा फतुज़क्किर इहदाहुमा अल-उखरा, कि उनमें से एक अगर कोई भूल जाए तो दूसरे को याद दिला दे। तो आप अलैहिस्सलाम की हदीस जो है, इसी हदीस की वो तफसीर है, फरजुलुन व मरअतान, एक मर्द और दो औरतें, यानी दो मर्द की गवाही एक औरत की गवाही के बराबर है। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे आखिर का वो लफ्ज इज़ा तबायतुम, ये बिजनेस को इंडिकेट करता है। यहाँ पे साफ साफ वर्ड है, इल्ला अन तकून तिजारतन, मगर ये कि तिजारत हाजिर हो तुदीरूना, जिसको तुम पेश कर रहे हो। तिजारत का लफ्ज साफ साफ ये बताता है कि ये जो गवाही है ये फाइनेंशियल मैटर के अंदर है, और फाइनेंशियल मैटर के अंदर दो औरतों की गवाही एक मर्द के इक्वल है। जाहिर सी बात है 6th सेंचुरी के अंदर वीमेन की जो कंडीशन थी, इस्लाम उस जमाने के अंदर रहमत के तौर पर आया, और औरतों जो बिजनेस का हक नहीं था उनके सामने, उनके सोसाइटी के अंदर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस बहुत क्रिटिकल था, इस्लाम ने उस सब को खत्म करते उनको तिजारत के अंदर भी गवाही का हक दिया। जाहिर सी बात ये एक रहमत की शक्ल में है, और अगर एक मर्द के कंसीडर कर लिया जाता तो जाहिर सी बात है उस जमाने के अंदर औरतों की रिप्रेजेंटेशन तिजारत के अंदर नहीं हुआ करता था, फाइनेंशियल मैटर के अंदर नहीं होता था। तो जाहिर सी बात है अगर रख लिया जाए तो जाहिर सी बात है उसकी वजह से तिजारत के अंदर नुकसान का खदशा है। तो इसलिए इल्ला अन तकून तिजारतन और इज़ा तबायतुम, जब तुम खरीदो फरोख्त करो, ये किताबत, ये सब अल्फाज ऐसी हैं जो बता दे रहे हैं कि ये जो गवाही की बात है ये बिजनेस से रिलेटेड है, और बिजनेस में फाइनेंशियल मैटर में उस जमाने के अंदर औरतों का रिप्रेजेंटेशन पार्टिसिपेशन ज्यादा नहीं था, इसलिए एक मर्द के बराबर दो औरतों की गवाही मानी गई। वहीं इस्लाम दूसरी तरफ बताता है कि ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर, रिज़ाअत के अंदर, हमल के अंदर, प्रेगनेंसी और औरतों से किसके साथ जो स्पेसिफिक मैटर है उसमें मर्दों की गवाही ज्यादा कंसीडर नहीं की जाती है, बल्कि वहां पे औरतों ही की गवाही कंसीडर की जाती है, और वहां पे एक औरत की गवाही इनफ है मसले को समझने के लिए। तो जाहिर सी बात है ये जो हदीस बताती है ये हदीस जनरल हदीस नहीं है, बल्कि वस्तशहिदू शहीदैन मिन रिजालिकुम व मरअतान फरजुलुन व मरअतान, और इसी तरह इल्ला अन तकून तिजारतन और तुदीरूनहा इज़ा तबायतुम, ये सारे के सारे अल्फाज ऐसे हैं जो बता रहे हैं कि ये सारी बातें तिजारत से रिलेटेड हो रही है। इसी तरह ट्रांसलेशन के अंदर आप देखिएगा तो ब्रिंग विटनेस फ्रॉम अमंग योर मैन, if there are not two men available then a man and two women from those who you accept as witnesses, so that one of error the other can remind her, and let the witness not refuse then are called upon। ट्रांसलेट करके देखिएगा तो इल्ला अन तकून तिजारतन, ये लफ्ज साफ साफ बताता है कि तिजारत से रिलेटेड है, लेकिन इसको मिस इंटरप्रेट करके इस हदीस के बारे में बताया जाता है कि आप अलैहिस्सलाम ने औरतों को नाकिसातुल अक्ल कहा। नाकिसातुल अक्ल औरतें नहीं है, उसके अंदर मेन और विमेन के इंटेलिजेंस के अंदर कोई डिफरेंस इस्लाम नहीं रखा है। यहाँ पे सिर्फ आप अलैहिस्सलाम ने एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर प्लेस के ओकेजन के ऊपर बोला था औरतों से बिजनेस के रिगार्डिंग, और फाइनेंशियल मैटर में उनका पार्टिसिपेशन नहीं था, इसलिए उसको याद दिलाया था। वैसे इस्लाम ने दोनों के दरमियान कतअन कहीं भी डिफरेंशिएट नहीं किया है। इस कुरान साफ साफ कहता है कि इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात वल कानितीन वल कानितात वस सादिकीन वस सादिकात वस साबिरीन वस साबिरात वल खाशिईन वल खाशियात। यहाँ पे हर वर्ड मेल का भी जिक्र मेंशन है और फीमेल का भी मेंशन है। एक मर्तबा अल्लाह तबारक तआला मेल को
ذکر کر رہے ہیں, دوسرے مرتبہ فیمیل کو. فی المؤمنین میل, المؤمنات فیمیل, قانتین مؤمنین میل والقانتات فیمیل, صادقین میل صادقات فیمیل, صابرین میل صابرات فیمیل, خاشعین میل خاشعات فیمیل, متصدقین میل متصدقات فیمیل. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جگہ جہاں مردوں کا ذکر کیا ہے وہیں عورتوں کا بھی ذکر کیا ہے. یہ سب یہ واضح طور پر بتاتا ہے, ایکسپلیسٹلی ڈسکرائب کرتا ہے کہ مین اور فیمیل اللہ تبارک تعالیٰ کی نظر میں ایک ہیں اور دونوں کی انٹیلیجنس ایک ہوتا ہے. ڈز اسلام کنسیڈر ویمن لیس انٹیلیجنٹ دین مین؟ کیا اسلام مردوں کو عورتوں کے کمپیئر میں زیادہ انٹیلیجنٹ مانتا ہے؟ اس کا سیدھا سادہ جواب یہ ہے کہ نہیں, ایسی بات نہیں ہے کہ اسلام عورتوں کو کم انٹیلیجنٹ مانتا ہو, لیس انٹیلیجنٹ مانتا ہو ایز کمپیئر ٹو میل. اسلام ڈزنٹ say that women are less intelligent than men. In fact, Islam recognizes the intellectual and spiritual equality of men and women. دونوں کے men اور women دونوں کی spiritual and intellectual equality کو مانتا ہے. The Quran repeatedly emphasizes the quality of men and women in terms of the faith, good deeds and reward. faith کے اندر good deed and reward کے اندر اسلام نے دونوں کو equal مانا ہے, اور اس جیسی بہت ساری آیتیں ہیں جو قرآن کے اندر منشن ہیں. اسی طرح کہتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولي الالباب, کہ کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے ہیں برابر ہو سکتے ہیں. یہاں پہ بھی اسلام نے میل اور فیمیل جینڈر بیسڈ ڈسکریمنیشن کو ختم کرتے ہوئے اسلام نے کہا کہ دونوں کا, میل اور فیمیل دونوں کا انٹیلیجنس ایکول ہوتا ہے. پروفیٹ محمد said seeking knowledge is an obligation and mandatory upon every Muslim male and female. یعنی نالج کا حاصل کرنا, علم کا طلب کرنا ہر مسلم مرد اور عورت کے اوپر فرض ہے. یہ حدیث بھی یہ بتاتی ہے کہ اسلام نے عورتوں کو ناقصات العقل نہیں کہا ہے. ایک حدیث کے اندر جو ہے, اس حدیث کے اندر ایک پارٹیکولر اسپیسیفک اوکیزن کے اوپر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فائنینشیل میٹر کو کنسیڈر کرتے ہوئے اس کے بارے میں بولا ہے. Misinterpretation of hadith on intelligence. There is a hadith where prophet mentioned that women had deficiency in intellect. کہ women intellectuality کے اندر, logic کے اندر عورتیں ڈیفیشینس ہوتی ہیں. اس کا یہ حدیث ہے جو ابھی میں نے بتایا. Which some people misinterpret the hadith state that women's testimony in financial matter requires two women instead of hadith. ظاہر سی بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ جو ہیں وہ قرآن کریم کی آیت سے تجارت بزنس سے ریلیٹڈ ہے, اسی کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انٹرپریٹ کیا ہے. یہاں پہ کس کے اندر فائنینشیل میٹر کے بارے میں وہ حدیث ہے, نہ کہ جنرل ٹاپک کے بارے میں. کلیریفیکیشن, the prophet was referring to practical matter where women had less exposure such as financial transaction. عورتوں کا ایکسپوزر بہت لیس ایکسپوزر تھا فائنینشیل ٹرانزیکشن کے اندر, فائنینشیل میٹر کے اندر. اس لیے وہاں پہ کہا گیا کہ دو عورتیں اگر رہتی ہیں تو وہ فائنینشیل میٹر کے اندر اچھا سے سولو ہوگا اور اس کے اندر کسی طریقے سے خرابی نہیں آئے گی, اس کے اندر بات کے اندر, اس بزنس کے اندر کسی طرح کے دھوکہ دڑی نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے دو عورتوں کی گواہی کو وہاں پہ کنسیڈر کیا گیا. ظاہر سی بات ہے وہ زمانہ تھا 6th سینچری کا اندر, اس زمانے کے اندر عورتوں کا ریپرزنٹیشن نہیں تھا, لیکن اسلام نے سب کو آ کر رحمت کی شکل میں آ کر پرووائڈ کیا. The same Islam that stated this also record women excelling in scholarship such as the Aisha who taught many companions and was one of the greatest Islamic jurists. اور اس کی واضح مثال یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سینکڑوں اور ہزاروں صحابیات ہیں جنہوں نے اسکالرشپ کے اندر, جن کو اسکالرشپ کے اندر ایکسیلنٹ تھا, گڈ کمانڈ تھا نالج کے اندر. ایون کہ جو میل صحابہ کرام تھے, سینئر صحابہ کرام تھے, وہ بھی جونیئر صحابیات سے سیکھی تھی اور ایجوکیشن کو حاصل کیا تھا. حضرت عائشہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 2000 more than 2000 حدیث روایت کیا ہے, جس کو آدھا دین کا دار و مدار ہاف سورس آف اسلامک حدیث مانا جاتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اور اس اتہاس کا دنیا کا سب سے انٹیلیجنٹ ویمن حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مانا جاتا ہے. ظاہر سی بات ہے یہ سارے کی سارے حدیثیں یہ بتاتی ہیں کہ ویمن اینڈ مین آر ناٹ, there is no discrimination between men and women on the ground of intelligence. both are same, یعنی men اور women دونوں سیم ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی نظر کے اندر. سورہ بقرہ کے اندر آتا ہے کہ وَاسْتَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ. یہ ساری کی ساری حدیثیں, آیت یہ بتاتی ہے کہ یہ جو دو وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ,
کہ دو عورتوں کی گواہی کی جو بات کی گئی ہے یہ ایک اور مرد کے مقابلے میں ہے، یہ بزنس سے ریگارڈنگ ہے، فائنینشیل ٹرانزیکشن اور فائنینشیل میٹر سے ریلیٹڈ ہے، اور اس زمانے کے اندر عورتیں فائنینشیل میٹر کے اندر پارٹیسپیٹ زیادہ نہیں کرتی تھی، اس لیے۔ اور اسی طرح سورہ زمر کے اندر میں قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، یہ آیتیں بھی بتاتی ہیں کہ both are same, both have equal intelligence، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر او انثى، کہ مذکر اور مؤنث دونوں کو پیدا کیا، ظاہر سی بات ہے دونوں کو ایک سول سے پیدا کیا تو دونوں کا انٹیلیجنس ایک ہونا چاہیے، یہ قرآن یہ کہتا ہے، یعنی انسان اور انسان کے اندر مین اینڈ ویمن، مرد اور عورت دونوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا ہے، تو دونوں کا انٹیلیجنس ایکول مانتی ہے یہ قرآن کریم کی آیت۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ انٹیلیجنس یا نوبلٹی کی جو بات ہے وہ تقوی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ سے فیئرنس ہے، جو اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈرتا ہے وہی اللہ تبارک تعالیٰ کی نظر میں ہے۔ انا خلقناکم من ذکر او انثی، یہ بتاتی ہے یہ آیت کہ دونوں کا ایک سول سے پیدا کیا گیا ہے، یا اسی طرح سورہ نساء کے اندر ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، من نفس واحدہ کا سورہ نساء کے اندر جو لفظ ہے وہ بھی یہی بتاتی ہے کہ ایک سول سے پیدا کیا گیا، دونوں کے پاس ایکول انٹیلیجنس ہے۔ اسی طرح ویمنس ایز اے اسکالرس اینڈ دا لیڈرس ان اسلام، اسلامک ہسٹری کے اندر بہت سارے ویمن ہیں جن کا رول اسلام کے اندر ٹیچنگ کے اندر انٹیلیجنس کے اندر بہت بے نظیر تھا اور عدیم المثال تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے ون آف دا موسٹ knowledgeable companions narrated 2210 حدیث and even corrected male scholars، یعنی 2210 حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہیں، اور ان کے پاس اتنا انٹیلیجنس تھا کہ انہوں نے میل اسکالر کا بھی کریکٹ کیا تھا، ان کے جو مسٹیک تھا اس کی نشاندہی کی تھی، آئیڈینٹیفائی کیا تھا، اور ایون کہ یہ سینئر صحابہ اکرام کو بھی یہ ایجوکیٹ کی ہے۔ ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ ویل نون فیمیل اسکالرس and even male scholars studied under her، یعنی ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسلامک ہسٹری کے ایک بہت انٹیلیجنٹ ویمن کنسیڈر کی جاتی ہے جنہوں نے میل اور سینئر صحابہ اکرام کو اسٹڈی ٹیچ کیا تھا۔ فاطمہ الفہری جو دنیا کی سب سے فیمیل مانی جاتی ہے جنہوں نے اسلامک یونیورسٹی کا کانسیپٹ دیا تھا، فاطمہ الفہری established the world's first university القراویگین، موروکو کے اندر انہوں نے اس یونیورسٹی کو قائم کیا تھا، جس زمانے کے اندر یونیورسٹی کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، اس زمانے کے اندر فاطمہ الفہری نے یونیورسٹی کا کانسیپٹ دیا اور موروکو کے اندر یونیورسٹی اسٹیبلش کی تھی۔ اسلام does not say that women are less intelligent. The Quran and Hadith emphasizes the intellectual capability of women, and history is full of the great Muslim female scholars, judges and teachers. The misinterpretation comes from cultural biases, not Islamic teaching. اگر یہ کسی سوسائٹی کا اندر ایگزسٹ کرتی ہے تو وہ اس کا ریلیشن اسلام سے نہیں ہے بلکہ اس کا ریلیشن سوسائٹیل نارم سے ہے۔ اسی طرح اسلامک ایکسپلینیشن کنٹیکسٹ اینڈ انٹرپریٹیشن، حدیث does not say that women are inherently unintelligent. Instead, a scholar explain it in the following ways. اور جو اسلامک اسکالر ہے اس کو بتاتے ہیں deficiency in intelligence. The prophet explained deficiency in intelligence by referring the testimony of women in financial matter. یہ جو گواہی کی بات ہے جس گواہی کے بیس پر آپ علیہ السلام نے ان کو ناقصات العقل کہا، وہ ایک اسپیسیفک میٹر کے ساتھ کنڈیشنڈ ہے، ڈٹرمائن ہے، اور وہ ہے فائنینشیل میٹر۔ اور فائنینشیل میٹر کے اندر اس زمانے کے اندر عورتوں کا زیادہ پارٹیسپیشن نہیں تھا، اس لیے دو میل کو ایکول قرار دیا گیا۔ 2 women witness equal 1 man، اور یہ آپ علیہ السلام کے الفاظ نہیں ہے بلکہ یہ قرآن کی تفسیر ہے۔ وَشْهَدْ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، کہ ایک مرد اور دو عورتیں، اور ظاہر سی بات ہے جہاں پہ وَامْرَأَتَانِ قرآن کے اندر ہے وہ پورا کا پورا پیج اور پوری کی پوری آیت وہ بزنس کو ڈٹرمائن کرتی ہے، فائنینشیل ٹرانزیکشن کو بتاتی ہے۔ This was due to the women's limited exposure to financial dealing in 7th century Arabia, not their actual cognitive abilities. یہ جو ڈیفرنس رکھا گیا ہے یہ ویمن کے کوگنیٹو اور انٹیلیجنس، کوگنیٹو اور مینٹل ایبیلٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے نہیں کیا گیا ہے، بلکہ 6 اور 7 سینچری کے اندر جو ویمن کا لمیٹیڈ ایکسپوزر تھا فائنینشیل ڈیلنگ اور فائنینشیل ٹرانزیکشن کے اندر، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے رکھا گیا کہ ویمن اس زمانے کے اندر زیادہ پارٹیسپیٹ نہیں کرتی تھی فائنینشیل میٹر کے اندر، فائنینشیل ٹرانزیکشن کے اندر۔ اس لیے اسلام نے کہا
کہ ایک مرد کی گواہی کے برابر 2 عورتوں کی گواہی ہے. اور یہ کب کی بات ہے؟ 7th century کے اندر. Not their actual and mental cognitive abilities. Even in Islamic law, in non-financial cases, a woman's testimony is equal to men's, such as in matter of childbirth, breastfeeding, and female-related issues. یعنی اسلام صاف صاف کہتا ہے کہ ادر میٹرز کے اندر، یعنی ادر نان فائنینشیل ایشوز کے اندر جہاں پر ٹرانزیکشن نہیں ہے، یا ایون کہ آج کے زمانے کے اندر ٹرانزیکشن ہے اور ویمن اچھی طریقے سے پارٹیسپیٹ کرتی ہے، تو یہ حکم ختم ہو جائے گا، ایک مرد کی گواہی انف مانی جائے گی. تو ویمنس ٹیسٹیمونی از اکول ٹو مین، یعنی ایک مرد کی گواہی ایک عورت کی گواہی ایک مرد کے اکول ہے. کس کے اندر؟ ادر نان فائنینشیل کیسز کے اندر. کون کون سے ہو جائے گا؟ جیسے چائلڈ برتھ کے بارے میں اگر گواہی دینی ہے تو اس کے اندر مانا جاتا ہے عورت ہی کی گواہی زیادہ ایکسیپٹیبل ہے. بریسٹ فیڈنگ، رضاعت، دودھ پلانے کے بارے میں بھی ہے اسلام کے اندر. رضاعت کے بارے میں بھی، رضائی بھائی بہن کا جو کنسپٹ آتا ہے اس کے اندر بھی ایک عورت کی گواہی انف ہے. اینڈ فیمیل ریلیٹڈ ایشوز، اور عورتوں سے ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں اس سب کے اندر ایک مرد کی گواہی ایکسیپٹیبل ہے اور ایک عورت کی گواہی ایکسیپٹیبل ہے اور یہی مانی جائے گی. تو یہ حدیث صاف صاف یہ بتاتی ہے کہ یہ جو ناقصات العقل کہا گیا ہے یہ ایک اسپیسیفک اوکیزن پہ اور اسپیسیفک میٹر سے کنڈیشن ہے، اور وہ ہے فائنینشیل میٹرز کے اندر، کیونکہ عورتوں کے زیادہ ایکسپوزر نہیں تھا. اور ڈیفیشنسی ان ریلیجن بھی ہے اور اس کا بھی ریلیٹڈ یہ رحمت کی شکل میں مانا جاتا ہے، یہ کمی نہیں ہے. It refers to women not praying or fasting during the menstruation during the religious ruling. اسی حدیث کا ایک پارٹ ہے کہ ناقصات العقل والدین، عقل کے اندر بھی کمزور ہے اور دین کے اندر بھی. دین کے اندر اس لیے کہا گیا کہ خاص پیریڈ کے اندر ڈیورنگ دا menstruation پیریڈ یہ روزہ نہیں رکھ سکتی ہے، نماز نہیں پڑھ سکتی ہے. یہ کمی نہیں ہے بلکہ اسلام کی طرف سے یہ چھوٹ ہے. ان کے اوپر مرسی کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ جو اس پیریڈ کے اندر عورتیں نماز نہیں پڑھ سکتی ہے، روزہ نہیں رکھ سکتی ہے. اور روزے کے بارے میں تو صاف صاف ہے اس کی قضا بھی نہیں ہے. یعنی اگر رمضان کے منتھ کے اندر یہ پیریڈ آتا ہے تو اس چھوڑ دینے کے بعد میں اس روزے کی قضا بھی نہیں ہے. تو ظاہر سی بات ہے یہ کمی نہیں ہے بلکہ اسلام نے ان کو چھوٹ دی ہے، اسلام نے ان کے اوپر مرسی کا میٹر کیا ہے. اگر مرسی کا نہیں رہتا تو ظاہر سی بات ہے اس پیریڈ کے اندر وہ عورتیں ذکر بھی کر سکتی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے نام تسبیح تحمید کر سکتی ہے، لیکن اسلام نے چھوٹ دیا ہے، اسلام نے ان کے اوپر مرسی کا میٹر کیا ہے. یہ فلو نہیں ہے بلکہ ایک نیچرل بایولوجیکل پروسیس given by Allah for is. It refers to women not praying or fasting during menstruation due to religious ruling. However, this is not a flow, rather a natural biological process given by Allah for is as a mercy. مرسی کے طور پر اللہ تبارک تعالیٰ نے گفٹ کے طور پر دیا ہے. Missing prayer does not mean lower spirituality as Islam recognizes women as spiritual equal to men. بس ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، یہ ساری کی سارے آیتیں بتاتی ہے کہ men and women are equal. Women's intellectual and scholarly contribution in Islam. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئی، ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ، فاطمہ الفیری، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رابعہ بصری، اس جیسے بے شمار اتہاس کے اندر عورتیں ہیں جن کا رول بہت قابل دید ہے، قابل ستائش ہے. Logical and rational explanation. The hadith mentions that a wise man can be influenced by women. This shows that women actually have a strong emotional influence, which is different kind of intelligence. جس ذات گرامی کا حدیث کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناقصات العقل والی حدیث کے اوپر، وہی انہوں نے ہی یعنی حضور نے ہی کہا تھا a wise man can be influenced by a woman. ایک عورت سے کیا ہو سکتی ہے؟ انفلوئنس ہو سکتا ہے. کون؟ ایک wise man. This shows that women actually have a strong emotional intelligence and influence, which is different kind of intelligence. یہاں پہ یہ جو حدیث کا یہ جو ٹکڑا ہے کہ ما رأيت من اذهب مع ناقصات العقل والدين اذهب للب الرجل الحازم من احداكن، کہ حازم وائز آدمی کو بھی انفلوئنس کر سکتی ہے عورتیں. ظاہر سی بات ہے انفلوئنس کرنے کے لیے اس کے پاس زیادہ انٹیلیجنس کا ہونا چاہیے. تو حدیث کے یہ جو ٹکڑا ناقصات العقل کو بتاتی ہے
اسی حدیث کا اگلا ٹکڑا یہ بتاتا ہے، یہ پارٹ بتاتا ہے کہ یہاں پہ عورتوں کے ہائی انٹیلیجنس کو بھی یہ حدیث ایکسپٹ کرتی ہے. اذهب للرب الرجل الحازم، کہ ایک عورت کے پاس اتنا انٹیلیجنس ہوتا ہے، اتنا ایموشنل انٹیلیجنس ہوتا ہے، وہ ایک عورت کو انفلوئنس کر سکتی ہے. تو ظاہر سی بات ہے اسی حدیث کا یہ پارٹ یہ بتاتا ہے، ایکسپٹ کرتی ہے یہ حدیث کہ عورتوں کے پاس زیادہ انٹیلیجنس ہے. یہ حدیث تو بات صاف واضح ہو گئی کہ یہ بزنس سے ریلیٹڈ ہے، اور بزنس کے پاس انفارچونیٹلی ڈیلیبریٹلی عورتوں کا ایکسپوزر نہیں تھا. لیکن انٹیلیجنس کی جو بات آتی ہے، اسلام یہی کہتا ہے عورتوں کے پاس زیادہ ایموشنل انٹیلیجنس ہوتا ہے. اذهب للرب الرجل الحازم من احداکن، کہ ایک عورتوں کے پاس اتنا انٹیلیجنس ہے کہ وہ ایک عقل مند اور چلاک آدمی کو بھی، اس بڑے سے بڑے اسٹرانگ آدمی کو بھی انفلوئنس کر سکتی ہے. ظاہر سی بات ہے یہ حدیث کا مطلب یہی ہے کہ وہ انفلوئنس کر سکتی ہے. تو emotional intelligence, women's and logical reasoning. The hadith mentioned that a wise man can be influenced by a woman, کہ ایک wise man ایک women کے ذریعے سے، ایک woman کے ذریعے سے influence ہو سکتا ہے. This shows that women actually have a strong emotional intelligence and influence، کہ women کے پاس strong emotional intelligence اور influence ہوتا ہے، which is different kind of intelligence، جو intelligence کے ایک الگ پرکار ہے. Intelligence is not limited to the logic and calculation. Emotional intelligence, social intelligence and the wisdom are also form of intelligence where women often excels. یعنی انٹیلیجنس یہ لوجک اور کیلکولیشن سے لمیٹڈ نہیں ہے، بلکہ عورتوں کے پاس ایموشنل انٹیلیجنس، کئی طرح کے انٹیلیجنس ہوتے ہیں، ایموشنل انٹیلیجنس، سوشل انٹیلیجنس، وزڈم، اور ہر فیلڈ کے اندر عورتیں ایکسل ہو سکتی ہے. The Quran states, indeed the most noble of you in the sight of Allah is the most righteous. یعنی جو اللہ تبارک تعالیٰ سے زیادہ ڈرنے والا ہے. Thus logical reasoning suggests that the hadith refer to the specific social condition. یعنی ایک specific social condition کے ساتھ یہ ریفر کرتا ہے، absolute intellectual inferiority کو نہیں انڈیکیٹ کرتا ہے، اور وہ ہے کون سا؟ فائنینشیل ٹرانزیکشن، فائنینشیل افیئر کے اندر، ورنہ جنرل کنسپٹ کے اندر یہ بات نہیں حدیث کرتی ہے. سائنٹیفک ریسرچ آن میل اینڈ فیمیل انٹیلیجنس. اب حدیث کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ سائنس کیا کہتا ہے مین اینڈ ویمن انٹیلیجنس کے بارے میں. ماڈرن ریسرچ شوز دیٹ انٹیلیجنس ڈفرنس بٹوین مین اینڈ ویمن آر مینیل، یعنی بہت تھوڑا ہے، بہت معمولی ہے. بٹ ایچ جینڈر ایکسل ان ڈفرینٹ ایریاز، لیکن دونوں جینڈر اپنے اپنے ایریاز کے اندر ایکسل کر سکتے ہیں. اسٹڈیز کنفرم نو میجر ڈفرینس ان آئی کیو انٹیلیجنس. کوشچن کے اندر کوئی ڈفرینس نہیں ہوتا ہے مین اور ویمن کے اندر. ا میٹا انالائسس فاؤنڈ دیٹ مین اینڈ ویمن ہیو ایکول جنرل انٹیلیجنس. دونوں کے پاس ایکول جنرل انٹیلیجنس ہے. کوگنیٹو ڈفرینس کیا ہے؟ مین ٹینڈ ٹو ایکسل ان اسپیشل ریزننگز اینڈ دی میتھمیٹیکل پرابلم سولونگ. کوگنیٹو ڈفرینس یہ ہے کہ مردوں کو اسپیس ریلیٹڈ ریزننگ کے اندر، میتھمیٹیکل پرابلم سولونگ کے اندر زیادہ ایکسل، زیادہ کمانڈ ہو جاتا ہے. ویمن intend to excel in verbal fluency, emotional intelligence and the multitasking. کہ ویمن کے پاس زیادہ ایکسل ہوتا ہے کس کے اندر؟ وربل فلوئنسی کے ساتھ، یعنی وہ بات بہت اچھی طریقے سے کر سکتی ہیں، ان کے پاس سافٹنیس بہت ہوتی ہے. ایموشنل انٹیلیجنس کے اندر وہ ماہر ہوتی ہے، اینڈ ملٹی ٹاسکنگ کے اندر. A study is the neuroscience and the bio behavior reviews found that the women's brain have more interconnected hemisphere, aiding communication and multitasking, while men's brain have more localized connection, aiding problem solving and special tasks. یہ سائنس کا ماننا ہے. Emotional intelligence research shows women are better at understanding and managing emotion, which is a key form of intelligence. Women's higher emotional intelligence help in teaching leadership and social interaction. Thus, scientifically, both genders have strength and weakness, but neither is superior in intelligence. یعنی ہر ایک کا اپنا اپنا مقام ہے. اور لیکن آج کے زمانے کے اندر یہ سائنس یہ بھی مانتی ہے. سپوز کیجئے کہ وہ اسلام صاف ناقصات العقل کہتا ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں چلیے آپ علیہ السلام نے 1400 سال قبل ہیومن مائنڈ کا جو برین ہے اس کے وزن کے بارے میں، اس کے ویٹ کے بارے میں بتایا. سائنس یہ مانتی ہے کہ مینس کا جو برین ہے، مینس برین ویٹ اباؤٹ 10-20% مور دین ویمنس برین. یعنی مین کا جو دماغ ہے، مردوں کے پاس جو دماغ ہے یہ 10 یا 12% زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو ویمنس برین. اب میل برین کا ویٹ کتنا ہے؟ اراؤنڈ 1300 to 1400 گرام ہے.
1300 से 1400 ग्राम मेल का होता है और फीमेल का है 1200 से 1300 ग्राम। दिस डिफरेंस इज मेनली ड्यू टू बॉडी साइज डिफरेंसेस नॉट इंटेलिजेंस। अगर हम मान ले यह हदीस नाक़िसातुल अक्ल ही के बारे में है तो यह और अच्छी बात है कि आप अलैहिस्सलाम ने 1400 साल कब्ल, जबकि साइंस का कोई एग्जिस्टेंस नहीं था और साइंटिफिक डेवलपमेंट इतने नहीं हुए थे, उसी जमाने में आप अलैहिस्सलाम ने बता दिया था कि ह्यूमन माइंड मेल और फीमेल के जो माइंड के अंदर एक डिफरेंस है, उस डिफरेंस के रखने की वजह से आप अलैहिस्सलाम ने इंटेलिजेंस के अंदर डिफरेंस किया था। बहरकैफ इस्लाम का यही कॉन्सेप्ट है कि ये जो नाक़िसातुल अक्ल कहा गया है वो एक बिजनेस की वजह से है, वरना जनरल कॉन्टेक्स्ट के अंदर नहीं है। अदर और दूसरे कॉन्सेप्ट के अंदर ये भी कह सकते हैं कि contextual interpretation of the hadith, this hadith does not imply that all women are less intelligent than men. It was said on the particular occasion and should not be taken as a general statement about intelligence. यानी मेरा ये पर्सनल व्यू है कि ये जो हदीस है ये जनरल कॉन्टेक्स्ट के अंदर नहीं है, बल्कि एक स्पेसिफिक ओकेजन के ऊपर है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ईद की नमाज पढ़ा कर लौट रहे थे, ईद या बकरीद की नमाज थी, उसी ओकेजन के ऊपर आप अलैहिस्सलाम ने औरतों को खुतबा दिया था और वहां पे एक स्पेसिफिक ओकेजन के ऊपर बोला है, वरना जनरल कंटेक्स्ट के अंदर बहुत सारी हदीसें हैं जहां पे बताया गया है कि औरतें बहुत ज्यादा वाइज होती हैं, बहुत अक्लमंद होती है, उनके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा होता है। जाहिर सी बात है आप अलैहिस्सलाम के कलिमात ये बता सकते हैं, इंडिकेट करते हैं कि वीमेन आर मोर इंटेलिजेंस। फैमिली बेस्ड एक्सप्लेनेशन, हमारा ये मानना है कि चलिए अगर इस हदीस को मान भी ले तो हम ये कहते हैं कि फैमिली बेस्ड एक्सप्लेनेशन के ऊपर है, यानी एक फैमिली के अंदर मेल और फीमेल का जो माइंड है, इंटेलिजेंस है, उसके अंदर कमी होगी, यानी एज कंपेयर टू मेल वीमेन के पास कम माइंड हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा हो गई, या हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा और हजरत अबू बकर दोनों, हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा